والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمنے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر اپنے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج کی یہ محفل آپ کے اس علاقے میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور تقریباً 12:15 بجے میری ٹرین بھی ہے اور مجھے اس سے بہت پہلے اسٹیشن پہنچنا چاہیے. اس لیے بہت دیر تک ہم آپ سے کوئی گفتگو نہیں کر سکیں گے. صرف مختصر 1 سے 2 بات آپ کو سنا کر یہاں سے رخصتی لیں گے اور اس کے بعد شاید جلسہ آپ کا چلتا رہے گا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں بیان شروع کرنے سے پہلے، آپ لوگ جو بھی کرتے ہو ہم لوگوں کو کوئی برا نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے آپ جو کرتے ہو محبت کی وجہ سے کرتے ہو. لیکن اگر آپ محبت میں حد سے تجاوز کر جائیں تو آپ کا بھی نقصان ہے ہمارا بھی نقصان ہے. اور جلسے والوں سے پوچھیں، مقرر کے لیے اور سننے والوں کے لیے جلسہ چند گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ جلسہ کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ کئی دنوں کا ہوتا ہے. ایک بار سب لوگ مل کے درود شریف پڑھنے، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. آپ سب مل کے پڑھیں درود شریف سب لوگ. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار سب مل کے اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. دو بار پڑھا، ایک بار اور پڑھ لیں تو طاقت پورا ہو جائے. سب مل کے پڑھے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پھر وہی بات، اب سب لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو پھر اسی میں وقت جائے گا. اس لیے کہ آنے میں ہی جو ہے وہ لوگوں نے کافی وقت لے لیا، اور یہاں سے 11:30 بجے نکلنا بھی ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں آپ اگر سن لیں تو بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے، دو بات صرف میں پیش کروں گا اور دو بات پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. اس وقت تو پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں اور جن معاملات سے ہم لوگ دوچار ہیں، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کو اپنے پیروں سے کچلنا چاہتی ہے، اور پوری دنیا مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے. عیسائیوں کو یہودیوں سے کوئی پرابلم نہیں، یہودیوں کو عیسائیوں سے کوئی پرابلم نہیں، عیسائی اور یہودیوں کو مشرکوں سے کوئی پرابلم نہیں، مشرکوں کو یہود و نصارہ سے کوئی پرابلم نہیں. اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس جسم تو ہے، مادیت تو ہے، ان کے پاس دولت تو ہے، ساز و سامان تو ہے، ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، مگر ان کے پاس روحانیت نہیں ہے. معاف کیجیے گا، ان کے پاس روحانیت نہیں ہے. اور انسان کی جو فتح اور نصرت ہے وہ حق کی بنیاد پر آتی ہے. تو یہ لوگ جو دنیا میں دوسرے لوگ ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی زندہ نظام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندہ قانون نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے تو اسلام اور مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب ہے. وحدہ لا شریک حی و قیوم خدا سے مسلمانوں کا رشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہے. اس لیے اگر لوگوں کو خطرہ ہے تو اسلام اور مسلمین سے خطرہ ہے. لیکن پھر بھی لوگ ہمیں پیروں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں. ہم اوپر کے مسلمان ہیں، ہم اندر کے مسلمان نہیں ہیں. ہمیں اوپر کے مسلمان کے ساتھ ساتھ اندر کے مسلمان بننا چاہیے. اوپر اور اندر میں کیا فرق ہوتا ہے، اوپر کے مسلمان اور اندر کے مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک اخبار میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جو بڑا عبرتناک تھا، اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا کہ ایک دیہاتی ایک بہت بڑے شہر میں جاتا ہے. یوں سمجھ لے کہ جیسے کسی دیہات کا آدمی ممبئی کی سرزمین پر، ممبئی عظمیٰ کی سرزمین پر یا دلی کی سرزمین پر جاتا ہے. چھوٹے سے گاؤں میں کھیت کھلیان میں پرورش پانے والا وہ بندہ
اس نے کبھی کوئی کھیل نہیں دیکھا تھا، کوئی گیم نہیں دیکھا تھا، اس کو سوائے کھیت اور کھلیان کے کوئی چیز معلوم نہ تھی۔ جب وہ گاؤں سے نکل کر، ایک بہت چھوٹے سے دیہات سے نکل کر جب وہ بہت بڑے شہر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اور بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ایک بہت خوبصورت سے گیند کو اپنے میدان میں رکھ کر اس کو لات سے مار رہے ہیں۔ دو ٹیم ہے، ادھر کی بھی ٹیم اس کو مارتی ہے اور ادھر کی بھی ٹیم اس کو پیر سے مارتی ہے، جس کو ہمارے نوجوان آج کل اپنی زبان میں فٹ بال کہتے ہیں۔ یہ گیم آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کھیلتے بھی ہوں گے۔ اسکول کے جو بچے ہیں، کالج کے جو بچے، انہیں پتا ہے فٹ بال کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے ان کو، اور جب وہ گیند اڑ کر کے باہر چلی جاتی ہے تو وہی ٹیم کے لوگ پھر اس کو لاتے ہیں اور پھر اس کو پیر سے مارتے ہیں۔ وہ دیہاتی، اس کو پتا نہیں تھا کہ فٹ بال یہ گیم کون سا ہوتا ہے۔ وہ حیران پریشان، اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی آخر یہ گیند ہے اور لوگ اس کو لات سے مارتے ہیں، اور اچھا جو تماشائی بنے ہیں وہ اس پر تالیاں ہی بجا رہے ہیں۔ کوئی احتجاج ہی نہیں کرتا کہ اس کو نہ مارو، سب مار رہے ہیں، دونوں ٹیم مل کے مار رہی ہے، لوگ اس کی تائید میں جو ہے وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کے دماغ میں نہیں آئی کچھ بات، تو ایک ضعیف سے آدمی جو بہت بڑے دانشور اور ہوشیار تھے، انہوں نے اس نوجوان کو حیرت اور استجاب میں دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر اس گیند کا قصور کیا ہے کہ اس کو سب اپنے پیروں سے مار رہے ہیں، لیکن اندر سے خالی ہے اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس کے اندر کچھ ہے نہیں، اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے اس پہ مار پڑ رہی تو اس کا پیر زخمی ہو جائے گا، لیکن چونکہ گیند اندر سے خالی ہے اس لیے لوگ اس کو مار رہے ہیں۔ بس یہی بات اس آرٹیکل لکھنے والے جو ہے وہ محرر نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ لوگوں گیند اوپر سے خوبصورت تھی لیکن اندر سے خالی تھی، اس لیے لوگ اس کو پیر سے مار رہے تھے، اور آج پوری دنیا جو مسلمانوں کو مار رہی ہے اور تمہارے مارے جانے پر نہ کوئی تمہاری تائید کرتا ہے، نہ کوئی تمہارا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، بلکہ اللہ اکبر لوگ مارنے والوں کی داد کو داد دیتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو ہم کیوں